اب یہ ڈار صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، پہلے لے لیں پھر آگے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جو جناب بتائیے ڈار صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو زبیر صاحب بات کر رہے ہیں اس کا دوسرا رخ ہے. آپ فیصلہ لیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے تو سوچ کے بہتری فیصلہ لیتے ہیں، لیکن کیبنٹ آپ کے سامنے ہی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکومت تو کیبنٹ ہے. اب ای سی سی تو گورنمنٹ نہیں ہے. ای سی سی جو معاشی ٹیم ہے اس نے تو دیکھنا ہی تھا کہ ٹریڈ بحال ہو جائے گی، واٹ ایور انفلیشن کا سامنے چیزیں سستی ہو سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ویٹ کر لیتا، نیکسٹ ڈے کیبنٹ تھی. تو اب یہ نہیں پریس کانفرنس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ویٹ کر لیتے. وہ خود کیبنٹ میں تھے. میرے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو منسٹری لیول پہ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اناؤنس نہیں کیے، نہ لے کے گیا ہوں، اس لیے کہ وہ فائنلی کیبنٹ میں جانے ہوتے ہیں. وہاں میں نے خود کیبنٹ کے اندر ملک صاحب دیکھا ہے، اور میں پرائم منسٹر عمران خان کو بھی اس بات کا کریڈٹ دینا چاہوں گا، اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. وہ سنتے ہیں. بادشاہ سلامت نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے کہہ دیا. تو یہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر پرائم منسٹر نے 24 گھنٹے پہلے ایک فیصلہ لیا ہے تو کیبنٹ کے اندر بیٹھی ٹیم نے، جب جیسے آپ نے بات کی ہے بالکل درست کہا ہے کہ فارن جو منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، ڈیفینس منسٹر بیٹھے ہیں، انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہیں، جب انہوں نے اپنے تحفظات سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر فارن پالیسی پہ، پرائم منسٹر نے سنا اور وہ ایک وڈرا بھی ہو گیا. ابھی اس چیز کے پیچھے کرنا یہ کر دیا، وہ مارک کو ایسے کر دیا. زبیر صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کیبنٹ حتمی فیصلہ لیتی ہے، تو کیبنٹ نے سوچ و بچار کے بعد ریورس کر دیا ڈیسیجن. از اٹ جسٹ دیٹ سمپل؟ میں اس وقت یہ بات سمجھتا، ایک تو میں اس وقت سمجھتا کہ ای سی سی کو پہلے اگر یہ پرائم منسٹر کامرس منسٹر کے طور پر سمری نہ سائن کی ہوتی. ایک تو پرائم منسٹر نے خود سائن کیا سمری، سو وہ کریڈٹ بھی دے رہے ہیں پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر نے آنکھیں بند کر کے کر دی سمری سائن. اس کے بعد جب ای سی سی نے، دوسری بات ہے ای سی سی کو جب یہ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی تو ای سی سی کو ان پٹ لینا چاہیے تھا. میں تو ندیم آپ ضرور انویسٹیگیٹ کریں کہ اس ای سی سی میں، کل والی ای سی سی میں کون بھاری بھرکم منسٹرز بیٹھے تھے اور کیا انہوں نے سب نے سپورٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. کیونکہ اکانومی ریلیٹڈ تمام منسٹرز ہوتے ہیں، سو 8-10 وہ فیڈرل منسٹرز جو تھے انہوں نے کیوں آنکھیں بند کر کے سب کچھ اپروو کر دیا تھا. اس میں شیخ رشید بھی ہوں گے، اس میں اسد عمر بھی ہوں گے، اس میں سمرو صاحب بھی ہوں کہ اس میں اور بھی جتنے بھی منسٹرز ہیں، حماد اظہر تو چیئر کر رہے تھے. تو کیا اس وقت ان کی ڈسکشن، میں یہی تو کہتا ہوں کہ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ کرتے ہیں آپ 11 لاکھ ٹن چینی، تو وہ کیا کس بنیاد پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ آگے 3 مہینے کے بعد کیا ہوگا پاکستان میں؟ چینی کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے پھر مہنگائی ہوگی. اور اب آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کی وجہ سے پہلے انہوں نے بینک کیا کہ انڈیا سے منگوا لیں گے، اب ان کو ایک دوسرا طریقہ نکالنا پڑے گا امپورٹ کرنے کے لیے. وہ کتنا لمبا ہوگا، دوبارہ سمری بنے گی، دوبارہ تحقیقات ہوں گی، تو اس کی وجہ سے پھر کمی ہوئے گی، پھر مہنگائی ہوئے گی. اور اس کو بلیم کس کو کریں گے؟ مافیاز کو کریں گے، شوگر بیرنس کو کریں گے. بھائی آپ کی فیصلہ سازی بہت ہی ایک خراب غیر ہے. آپ نے دانشمندانہ اپروچ ہے، کیونکہ اسی سی کے اندر بیٹھے بٹھائے اچانک سے کسی کو آپ کہاں سے نہیں آتا کہ امپورٹ انڈیا سے کر لیں. اس کے لیے باقاعدہ سمریز موو کی جاتی ہیں اور سیکٹریز آف منسٹریز سمریز موو کرتے ہیں اور منسٹر اور سیکٹریز ای سی سی کا حصہ ہوتے ہیں. تو ڈار صاحب یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے، طریقہ اچھا نہیں ہے فیصلہ سازی کا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ملک صاحب کہ اس کے آپٹکس اچھے نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف میں جو پازیٹیو بات کرنا فارن پالیسی کے فیصلے اس طرح کچے پکے کر کے نہیں آپ لیتے، آپ سوچ وچار کر کے لیتے. کم از کم مجھے یہ اب خوشی ہے کہ آپ اور زبیر صاحب دونوں کم از کم یہ تو مانے کہ کابینہ میں من پسند فیصلے نہیں کر رہا پرائم منسٹر، تھوپ نہیں رہا جو ماضی میں ہو رہا تھا. زبیر عمر صاحب بتائیں کبھی تھی ان کی جرت میاں نواز شریف صاحب کے سامنے بول جائیں؟ میں کہتا ہوں میاں نواز شریف کو چھوڑے، مریم کے سامنے نہیں یہ لوگ بول یار فیصلہ. یہ تو ایسے بس درباری بن کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کئی ایگزامپلز ہیں اگر ہم نے بات ملک صاحب کرنی ہے تو کم از کم آج یہ تو ثابت ہو رہا ہے نا کہ اگر پرائم منسٹر نے کچھ کہا ہے تو اس کی ٹیم نے ریزرویشن رکھی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے اوپر فیصلہ واپس ہو گیا. انہوں نے سوال پوچھا کہ کل ای سی سی میں کس کس نے ہاتھ اور منہ باندھے ہوئے تھے. وہ خیر میرے انفارمیشن نہیں ہے، وہ بھی انہوں نے دیکھیں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ہیوی ویٹس بیٹھے تھے، تو پھر وہ ہیوی ویٹس جب کابینہ میں بیٹھے تھے تو کابینہ نے ہی کابینہ باری ہوئی نا، آفٹر تھاٹس. اور تو مل صاحب یہ آپ ٹوسٹ کر رہے ہیں نا، چٹیا کرو مل صاحب یار. ویسے زبیر صاحب میں عثمان ڈار کے ساتھ ملا ہوں سر، آپ ان کو گنجائش دے دیں. آج موتی چور کے لڈو مل صاحب کو کھلانے ہیں. یہ پچھلی دفعہ بھی لڈو لے کر آئے تھے، وہ ان کو بھاری پڑ گئے تھے ڈسکا کے، آج دوبارہ لے کر آئیں گے. ویسے کل جمعہ جے اور ڈسکے کا فیصلہ آنا ہے. جمعہ ہمیشہ نون لیگ تے بھاری ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے کل.